کیا ہم جناح کی تقلید کریں گے؟ یاسر پیرزادہ 7 اگست 2019۔ سن 47 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا۔ اصول یہ طے ہوا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے پاس جائیں گے، جبکہ نواب اور مہاراجے اپنی ریاستوں کے الحاق کا معاملہ عوام کی خواہش کے مطابق خود طے کریں گے۔ 3 ریاستیں ایسی تھیں جو آزاد رہنا چاہتی تھیں، سو ان سے یہ فیصلہ بروقت نہ ہو سکا: جوناگڑھ، حیدرآباد اور جموں کشمیر۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد ہندو اکثریتی ریاستیں تھیں جن کے حکمران مسلمان تھے، جبکہ کشمیر مسلم اکثریت تھی جس کا حکمران ہندو تھا، مہاراجہ ہری سنگھ۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد کو بھارت نے اس بنیاد پر اپنا حصہ بنا لیا کہ وہ ہندو اکثریتی علاقے ہیں، مگر یہ اصول جموں کشمیر پر لاگو نہیں کیا۔ کشمیر میں بغاوت پھوٹ پڑی اور اس دوران پاکستان سے قبائلی عوام نے کشمیر کو مہاراجہ کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس سے نمٹنے کے لیے ہری سنگھ نے کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کی حمایت سے بھارت کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کر لیا، جس کے بدلے میں یہ طے پایا کہ بھارتی فوج کشمیر میں امن و امان بحال کروائے گی اور الحاق کا معاملہ بعد ازاں کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے گا۔ بھارت سلامتی کونسل میں پاکستان کے خلاف شکایت لے کر چلا گیا کہ پاکستان حملہ آوروں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل نے کشمیر کو حملہ آوروں سے پاک کرنے کی سفارش کی اور پاکستان اور بھارت کو علاقے میں استواب رائے کروانے کے لیے کہا تاکہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق الحاق کا معاملہ طے ہو سکے۔ دونوں ممالک نے یہ سفارشات قبول کر لیں۔ جواہر لال نہرو اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم تھے۔ کشمیر میں ایک آئین ساز اسمبلی وجود میں لائی گئی اور شیخ عبداللہ کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے۔ ہندوستانی نقطہ نظر سے اس سارے معاملے کو آئینی اور قانونی بنانے کے لیے طے کیا گیا کہ ہندوستانی سرکار کو کشمیر میں صرف مواصلات، دفاع اور خارجہ امور سے متعلق محدود اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس غرض سے بھارتی آئین میں شق 370 اور 35A شامل کی گئی، جس کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی تاکہ کشمیریوں کا تشخص بحال رہے اور اس مسلم اکثریتی علاقے کی آبادی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ قانون وضع کیا گیا کہ کوئی بھی غیر کشمیری ریاست جموں و کشمیر میں جائیداد خرید سکے گا اور نہ ملازمت حاصل کر سکے گا۔ یوں کشمیر کو ایک ایسی حیثیت دی گئی جو دیگر ہندوستانی صوبوں کو حاصل نہیں تھی۔ شق 370 کے تحت یہ انتظام اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کشمیر کے الحاق کا معاملہ حتمی طور پر طے نہیں پا جاتا۔ گویا آرٹیکل 370 نے ہندوستان اور کشمیر کے باہمی تعلق کی تشریح کر دی اور ہندوستان کو ایک عارضی قانونی جواز فراہم کر دیا، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا تھا کہ پورے ہندوستان میں ایک سرکار اور ایک آئین ہونا چاہیے۔ سو اس مرتبہ جب اسے بھرپور اکثریت ملی تو اس نے ایک آرٹیکل 370 کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بی جے پی کے حمایتیوں کے نزدیک یہ انقلابی اقدام ہے، جبکہ سیاسی مخالفین اسے ہندوستانی آئین پر شب خون مارنے کے مترادف کہہ رہے، جبکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا حکمران تھا، اقتدار اعلیٰ اس کے پاس تھا۔ بٹوارے کے وقت اس کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی کے ساتھ الحاق کر لے، مگر 26 اکتوبر 1947 تک اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ 26 اکتوبر کو اس نے عارضی طور پر جب ہندوستانی سرکار کے ساتھ چند شرائط کے تحت معاہدہ کیا تو اس عارضی الحاق کے بدلے میں اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت حاصل کی تھی، جسے بھارت نے ایک آئینی شق 370 کے ذریعے تحفظ دیا۔ 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے وہ خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیر کو بھارتی یونین کا حصہ قرار دیا تو گویا ہندوستان نے اس معاہدے کو ہی ختم کر ڈالا جس کے تحت کشمیر کا عارضی الحاق ہوا تھا، جس کے تحت آئین ساز اسمبلی وجود میں آئی تھی اور جس کے تحت بھارت کی کشمیر میں موجودگی کا سچا جھوٹا قانونی جواز بنتا تھا۔ اب چونکہ خود ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا گیا عارضی الحاق کا معاہدہ ختم کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر کی وہ حیثیت بحال ہو گئی جو 26 اکتوبر 1947 سے پہلے تھی۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت 2 فریقین میں معاہدہ ہوا، ایک فریق کشمیر یا مہاراجہ نے چند مخصوص شرائط کے عوض دوسرے فریق انڈین یونین کو کشمیر میں دفاع، مواصلات اور خارجی معاملات کے محدود اختیارات دیے، اور یہ اس وقت تک تھا جب تک کشمیریوں کو ان کی خواہش کے مطابق الحاق یا آزادی کا حق نہیں ملتا۔ چونکہ یہ حق ابھی نہیں ملا تھا سو 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد جموں کشمیر پر ہندوستانی سرکار کا اگر کوئی قانونی دعویٰ تھا بھی تو وہ دفن ہو چکا۔ آج بھارتی جموں کشمیر ایک ریاست بھی نہیں رہی۔ بھارت اب باقاعدہ طور پر اسے اپنی کالونی بنا چکا ہے، اس پر غیر قانونی طریقے سے قابض ہو چکا ہے۔ وہاں کوئی بھی ہندوستانی جائیداد خرید سکتا ہے، کشمیر کے پاس وہ حقوق بھی نہیں رہے جو ہندوستان کی باقی ریاستوں کے شہریوں کے پاس ہیں۔ کشمیر میں اس وقت اگر واحد آئینی اور قانونی حکومت موجود ہے تو وہ آزاد کشمیر کی ہے۔
یقیناً بہت سے لوگ خاص طور سے ہندوستانی یہ کہیں گے یہ تو خالصتاً پاکستانی موقف ہے، مگر ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی قانون سے اس کے برخلاف سند لا دیں تو فدوی اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے گا۔ ہاں، مہاراجہ ہری سنگھ کے بعد کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کے پاس اقتدار اعلیٰ منتقل ہو گیا تھا اور یوں آئین ساز اسمبلی ہی ہندوستان سے کیے گئے معاہدے کو تبدیل کر سکتی تھی، مگر یہ آئین ساز اسمبلی بھی ختم ہو چکی۔ یوں عملاً ہندوستانی سرکار کے پاس سوائے کشمیر میں استواب رائے کروانے کے کوئی قانونی راستہ نہیں تھا، مگر طاقت کسی قانون کو نہیں مانتی۔ بی جے پی کے پاس طاقت ہے، اس نے یہ کر ڈالا ہے اور شاید بھارتی عدالت عظمیٰ بھی اسے غیر آئینی قرار نہیں دے پائے گی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم وہ کریں جو محمد علی جناح نے اس وقت کیا جب وہ ایک لٹی پٹی مملکت کا سربراہ تھا، جب انگریز کمانڈر نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جب اس کا نوزائیدہ ملک ایٹمی طاقت بھی نہ تھا۔ اب دوبارہ وہی وقت ہے۔ بھارت نے ایک ایسے علاقے کو انڈین یونین میں ضم کر لیا ہے گویا ہندوستان نے عملاً ایک پوری ریاست پر قبضہ کر لیا ہے جس پر پاکستان کا دعویٰ تھا۔ ہم اس مقدمے کے مدعی ہیں۔ جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ کسی اقوام متحدہ، کسی OIC، کسی ترکی، کسی ملیشیا، کسی ادارے نے کچھ نہیں کرنا۔ آج ہمارا وہی فرض بنتا ہے جو کمزور ہونے کے باوجود قائد اعظم نے نبھایا تھا۔ سو کیا ہم جناح کی تقلید کر پائیں گے؟ معلوم نہیں، مگر کچھ نمازیں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو آج کی تاریخ میں پڑھی جانی ہے۔ قضا ہو گئی تو وقت گزر جائے گا۔